تو میں نے جو وہ کیسر راجہ بھائی کے ساتھ پوڈ کاسٹ تھی اس میں یہ ڈاکٹر اقبال کے حوالے سے کلیئر کیا تھا کہ آپ انہیں مذہبی شخصیت بنا کے پیش نہ کریں خدا کے لیے. وہ مذہبی شخصیت نہیں ہے, وہ ایک تھنکر ہے, فلاسفر ہے, اچھے شاعر ہیں, مذہبی پیشوا نہیں ہے. میں ان کی ذاتی زندگی کی طرف جانا ہی نہیں چاہتا, ورنہ پھر کئی ایک ایسی باتیں ہوں گی کہ کسی کے دل میں میل آ جائے گا. ٹھیک ہے, ہمیں پتا ہے کہ وہ کتنے پریکٹسنگ مسلمان تھے, یہ ہمیں بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے. الٹا حالت یہ ہے کہ پوری پاکستانی قوم صرف داڑھی اس لیے نہیں رکھتی ہے کہ اقبال عاشق رسول سی, داڑھی نہیں سی. اندازہ کرو, یعنی دین کا تعلق اقبال کے ساتھ ہے یا اس شخص کے ساتھ ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم. کسی شخص کا نبی الاسلام کے لیے تعریفی کلمات بول دینا, یہ اس چیز کا متقاضی کہاں سے ہو گیا کہ آپ نے اس کی تعلیمات کے پیچھے چلنا ہے. نبی الاسلام کی شان میں تو غیر مسلموں نے بھی بکس لکھی ہیں, شاعری کی ہے, تو یہ تو نہیں کہ آپ نے ان کو فالو کرنا ہے, بلکہ آپ اچھی بات ان کی طرف سے ایک کوٹ کرتے ہیں کہ جی انہوں نے بھی تعریف کی. تو ڈاکٹر اقبال ایکسٹراڈنری پرسنالٹی تھے, مذہبی پیشوا نہیں تھے. یہ لادہ بات ہے کہ ان کے نام کے ساتھ علامہ اقبال لکھا جاتا ہے. میں مولویوں سے پوچھتا ہوں, تم لوگ انجینئر صاحب سے تو ڈگری مانگتے ہو, ڈاکٹر اقبال کے پاس کون سی مدرسے کی ڈگری ہے, اسے تو آپ علامہ اقبال کہتے ہو. یہ میں پھکی کے طور پہ کہہ رہا ہوں, میں تو انہیں علامہ سے بھی بڑی چیز مانتا ہوں جو ان کی کنٹریبیوشن ہے. لیکن پھر یہ آپ کو کیا بتائیں گے, نہیں جی اچھی بات جس کی بھی لے لینی چاہیے. ہاں یہی تو بات ہم آپ کو سمجھا رہے تھے نا, ڈگریوں کو بعد میں دیکھیں. علامہ اقبال بھائی کسی مدرسے کی ڈگری ہے, وہ ڈاکٹر اقبال ہیں, ڈاکٹریٹ انہوں نے کی ہے, گوروں سے علم حاصل کیا ہے. اجمیر شریف سے, بغداد شریف سے انہوں نے کوئی علم حاصل نہیں کیا, اور وہ اس بڑے لیول پہ جو پہنچے ہیں وہ مسلمانوں کے معاشرے کی آؤٹ پٹ نہیں تھے, یہ ذہن میں رکھیے گا. ڈاکٹر اقبال کا اگر ایکسپوئر یورپ کے ساتھ نہ ہوتا تو اتنی بڑی پرسنالٹی وہ کبھی بھی نہ بنتے. اس زمانے میں جرمنی تو ایک سمجھ لے ایک گڑھ تھا, اس اعتبار سے کہ بڑے بڑے فلاسفرز وہاں پہ پیدا ہوئے, اور ظاہر وہ ان کی بکس بھی پڑھتے تھے, پھر انہوں نے ڈاکٹریٹ بھی کی, ان کے ٹیچرز میں بھی بڑے بڑے کوالیفائڈ لوگ تھے, اور انہوں نے ان چیزوں کو پھر امپلیمنٹ کیا اور بڑے اچھے انداز میں. جس طرح آپ دیکھیں میری تعلیم تو ساری میکینیکل انجینئرنگ کی ہے, اسلام تو میرا شوق تھا الحمدللہ. میں نے تمام علماء کی کتابیں پڑھی, تمام فرقوں کے علماء کو سنا, پھر کاؤنٹر ویریفائی کیا بکس کے ساتھ, اور پھر میں نے ایک آپٹیمل سولوشن پبلک کے سامنے رکھا. تو آج بڑے بڑے علماء بھی فیل ہیں, کہتے ہیں انجینئر کہاں سے چیزیں نکالتا ہے. بھائی وہاں سے نکالتا ہے جہاں سے آپ کو نکال کے بتانی چاہیے تھی, جو لوگ تنخواہیں کھا رہے تھے اس چیز کی. ہماری مثال اس شخص کی سی ہے جو آپ کو آ کے بتاتا ہے کہ دیکھو قرآن میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے, جو سود کھاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف عز وجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب آپ ہم سے یہ نہ پوچھیں کہ آپ کی ڈگری کہاں ہے, آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279 پڑھ لیں, اگر نکل آئے تو مان لیں, اور آپ کہیں نہیں لکھی تو یہ, لیکن چونکہ تیرے پاس ڈگری نہیں, میں نے یہ آیت بھی نہیں ماننی, تو بھائی آپ کافر ہو جائیں گے. اور پھر ڈگری کی اوقات یہ ہے کہ بریلویوں کی ڈگری دیوبندی نہیں مانتے. ہاں کیا جو بندی عوام الناس ڈاکٹر طاہر القادری کو عالم مانتی ہے؟ وہ کہتے ہیں دجال ہے, الیاس قادری دجال ہے. تمہارا جاہل بھی دوسرے فرقے کے عالم کو کہتا ہے گمراہ, یعنی اس کا مطلب ہے تمہارا جاہل بھی اتنا بڑا عالم ہے کہ دوسرے فرقے کے عالم کو بھی گمراہ سمجھتا ہے. اے ٹوٹل تہاڈی کتے دی اوقات تہاڈی ڈگری دی نیچے بچ دی. اے جو ڈگری دی گل کرے نا کوئی دیوبندی, تو ان کو ہاں اس لیے میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو فالو کرتا ہوں, تو سیدھے دیکھو الٹی کرے گا اس ٹائم, کہے گا وہ تو گمراہ ہے. اور اگر کوئی بریلوی بات کر رہا ہوں نا ڈگری کی, تو آپ کے میں اس لیے طارق جمیل صاحب کو فالو کرتا ہوں, کہے گا وہ تو ہے گمراہ ہے. اے ٹوٹل اوقات جنہوں نے ڈگری دی. اور ہماری ڈگری کیا ہے قرآن میں, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم پوری امت بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی, نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. اور اسی چیز کو نبی الاسلام نے صحیح بخاری میں بیان کیا ہے, بلغوا عنی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی تمہیں آتی ہو. ایک آیت جس کو آتی ہوگی وہ ڈگری والا عالم ہوگا, مجھے بتائیں. بھائی جتنا علم آتا ہے وہ سکھائیں. علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے نا. کہتے ہیں جی وہ دیکھیں جی ڈاکٹر کی ڈگری جس کے پاس ہوگی اسی سے آپ آپریشن کروائیں گے. بھائی میں آپ کا آپریشن کرنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھا ہوا, لہذا بات ہے کہ میں نے آپ کے بزرگوں کے بھی آپریشن کر دیے اللہ کے فضل سے. تو بات یہ ہے کہ ڈاکٹر انجینئر کی مثال دینا اس لیے غلط ہے کہ وہ ہر بندے پہ بننا واجب نہیں ہے, لیکن علم دین ہر بندے کے اوپر واجب ہے. خواہ وہ ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, عالم ہے, جاہل ہے, اتنا علم حاصل کرنا اس کے اوپر واجب ہے جس سے وہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی گزار سکے. میرا تو یہ دعویٰ ہے کہ ہر مسلمان ہی عالم ہے. اگر مسلمان عالم نہیں ہے نا تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے. جس کے پاس نماز کا علم ہے نماز کا عالم ہے, جس کے پاس وضو کا علم ہے وضو کا عالم ہے. آپ کہتے ہیں نہیں سارا, وہ سارا تو تمہارے مفتی کو بھی کوئی نہیں. ہاں 1000 سے زیادہ آیات سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر ہے, اور تمہارے علماء کو تو سائنس کی الف بھی نہیں آتی ہے. وہاں پہ پھر آپ کہتے ہیں نہیں وہ قرآن میں لکھا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تمہیں علم نہ ہو تو اہل ذکر سے پوچھو. ایسٹرونومی کی باتیں قرآن میں ایک ایسٹرونومی کی فیلڈ کے بندے سے پوچھیں گے, ایمبریولوجی کی باتیں جو ہیں ایک ایمبریولوجی کی فیلڈ کے بندے سے پوچھیں گے, باٹنی کی باتیں اس فیلڈ کے بندے سے پوچھیں گے. یہی کہتے ہیں نا. تو بھائی اسی طریقے سے علماء نے بھی صرف نکاح طلاق اس طرح کے مسائل بتانے ہیں, باقی پورے قرآن اور حدیث کے عالم تو علماء بھی نہیں ہے. تو کیا ہم نے کبھی کہا یہ علماء جاہل ہے؟
وہ تو ان کی حرکتوں کی وجہ سے کہتے ہیں نا, یعنی چشتی رسول اللہ, اشرف رسول اللہ علیہ مسئلے کہتے ہیں نا سی, ادروائز تو ہم مفتی کہہ کے پکارتے ہیں نا, مولانا تقی عثمانی کہتے ہیں نا, مولانا جو ہے وہ اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں نا, اعلیٰ حضرت میں کہہ رہا ہوتا ہوں احمد بریلوی صاحب, مفتی منیب الرحمان صاحب, تو رسپیکٹ سے نام لے رہے ہوتے ہیں نا. تو اگر آپ کے ہر چیز کہیں تو ان کے پاس بھی نہیں ہے. تو اس طریقے سے کوئی ڈگری والے معاملات کو لے کے چلنا, تو ڈاکٹر اقبال سے بات شروع ہوئی تھی. تو ڈاکٹر اقبال اگر کوئی بات قرآن و سنت کے مطابق کریں وہ آپ ضرور لے لیں. ڈاکٹر اقبال تو بڑی پرسنالٹی ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے, شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ دیا تھا. نبی الاسلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ 3 راتوں سے جو تیرے پاس آ رہا ہے نا وہ شیطان ہے, لیکن بات اس نے سچی کی ہے کہ جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے صبح تک ایک اللہ تعالیٰ فرشتہ اس پہ مامور کر دیتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے. تو ہمیں تو اسلام نے یہ کہا کہ شیطان کی بھی سچی بات کی تصدیق کرنی ہے. جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے, اسے سپورٹو ابن عباس کا قول بھی شیخ زبیر صاحب نے مشکات المصابیح میں نقل کیا ہے کہ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے, جہاں سے بھی ملے حاصل کر لو, جہاں سے مرضی حاصل کرو, جہاں سے اچھی بات ملتی ہے آپ اس کو حاصل کریں, یہ آپ کا رائٹ ہے, آپ بالکل حاصل کریں. لیکن آپ یہ قدغن اگر لگائیں گے فلاں کی بات سننی ہے فلاں کی نہیں سننی, تو یہ پھر اس کا کوئی اینڈ نہیں, کیونکہ دوسرے بھی آپ کے بارے میں یہی سمجھتے ہیں کہ آپ کی بات نہیں سننی چاہیے. آپ اوپن رکھیں, آپ کہیں علمی دلائل میں دیکھیں, جو بندہ قرآن و سنت کے مطابق بات کرے. اس لیے دیکھیں میرے سوا آج تک کوئی عالم ایسا نہیں ہے جو کہ سب کو سنو, میں واحد بندہ ہوں, دی اونلی ون ابھی تک. اور میری ضد بھی آ کے تسی تھوڑی جرت کر لو, ایک کہہ دو, میری ضد میں آ کے بھی کبھی نہیں کہیں گے کہ سب کو سنو. تو مجھے کیوں نہیں فکر ہے, میں تو کہتا ہوں ان کو سنو, مجھے پتا ہے کہ سنو گے تو میمز ہی بناؤ گے, کیونکہ یہ تو قرآن و سنت تو میں نہیں بتائیں گے, ہم نے آپ کو قرآن و سنت بتانے. ہم اپنے دین کے اوپر اتنے محکم ہیں اور ان دلائل کو اتنا محکم سمجھتے ہیں, ہمیں پتا ہے ہمیں کوئی خطرہ نہیں. انہیں خطرہ ہے کہ جو انجینئر کو سنے گا 12:30 تو کیا